بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک بڑی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ عطا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق بخشے، اس کی رحمتیں، سعادتیں، خوشیاں، نیکیاں، بھلائیاں اور اس کے مقبول ساعتیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کو اللہ میری اور آپ سب کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سرخروئی کا سبب بنائے، اور سعادت دارین کی ظفریابی اللہ عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جتنے بھی کام کر لیے جائیں سارے باعث سعادت ہوتے ہیں، باعث خوشی ہوتے ہیں اور کامیابی کا ضامن ان کو مانا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل کے ساتھ اس مہینے میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے میں تراویح میں قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہمیں اہتمام کرنا بھی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کو یاد رکھنے اور اس کو باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تراویح میں قرآن کریم کو مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، پہلے گناہوں کی معافی کا سبب بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑی سعادت اور بڑی رحمت عطا فرماتا ہے۔ لیکن بڑے محروم ہوتے ہیں وہ شخص جو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے قرآن کریم کو یاد نہیں کر پاتے، قرآن کریم کا دور نہیں کر پاتے، قرآن کریم کو نہیں سنا پاتے، قرآن کریم کو نہیں سن پاتے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ سب سے مقدم قرآن کریم کو رکھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے آپ کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل فرما دے گا۔ بسا اوقات بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں مدارس کے، مساجد کے اور دوسرے اداروں کے، جن کی بنیاد پر ہم اس کو بس کبھی کبھی پیچھے ڈال دیتے ہیں اور دوسرے مسائل کو ہم مقدم رکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس لیے بھی قرآن کریم نہیں سنا پاتے کہ انہیں کچھ لالچ ہوتا ہے، یا انہیں کچھ خواہش ہوتی ہے، کچھ ہدیے اور تحفے کی امیدیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیجئے، اور خدا کے لیے سچی محبت میں، قرآن کی محبت میں آپ اللہ کا نام لے کر قرآن کریم کے سنانے کا اہتمام کر لیجئے، چاہے اس کے بدلے میں کچھ بھی آپ کو نہ ملے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس مہینے اور تراویح کی برکت سے قرآن کریم آپ کا نکل جا رہا ہے، اس کی برکت سے قرآن کریم آپ کو یاد ہو جائے گا۔ بہت سارے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں جگہ نہیں ملی ہے۔ جگہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، دراصل آپ کبھی کبھی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے اچھی جگہ آپ کو نہیں مل پاتی، اور اچھی جگہ آپ سمجھتے ہی ہیں کیسی ہوتی ہیں، دوسرے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہم اسی کو اچھا قرآن کریم اور اچھی مسجد اور اچھی جگہ تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن کریم آپ کا اچھے سے نکل سکے، جہاں کے نماز پڑھنے والے، قرآن کریم کو سننے والے اچھے ہوں، اور وہ قرآن کریم کو اچھا سن سکتے ہوں، ان کو خواہش ہو کہ کوئی اچھے سے اچھا پڑھنے والا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ایسی جگہ آپ کو میسر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ آپ کے لیے سب سے اچھی ہے، اور سب سے باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے اور باعث خیر ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی جگہ نہیں ملی ہے تو آپ کا گھر آپ کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ آپ کی بیٹھک، آپ کا کمرہ، آپ کا مہمان خانہ اور آپ کی چھت، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر میں قرآن کریم سنائیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن یہ برکتیں ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ جتنی برکتیں دوسرے اس سے حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اگر ہم چاہیں اس کی برکت ہم خود حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں خود حاصل کرنی چاہیے۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی جو وصولیابی کی وجہ سے قرآن کریم سنا نہیں پاتے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کریم ان کے سینوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو سنتے سناتے رہا کرو، اس کا دور کرتا رہا کرو، یہ اتنی تیزی سے دلوں کے اندر سے نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ بھی نہیں نکلتا۔ جب آدمی قرآن کریم سے بے توجہی برتتا ہے اور اس کی طرف نظر التفات نہیں کرتا تو قرآن کریم بھول جاتا ہے، ذہنوں سے اور سینوں سے قرآن کریم محفوظ نہیں رہ پاتا بلکہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ چاہے کیسے بھی حالت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اور آپ کے اوپر ذمہ داری کا کتنا ہی بڑا بوجھ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ ہمت کریں اور تھوڑا سا حوصلہ کریں اور توجہ دیں
اور اس پر نظر التفات ڈالیں تو قرآن کریم آپ کا آسانی سے نکل سکتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں ہو سکتی ہے کہ ہمیں دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا پڑتا ہے اور ہم ایک جگہ پر قیام پذیر نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے قرآن کریم کو سننا یا سنانا یا اس کی یاد کا اہتمام کرنا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات صحابہ کو دیکھیں، حضرات صحابہ کے ساتھ بھی بڑے مسائل تھے، بڑی پریشانیاں تھیں، اور ہمارے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دعات ہیں اور اہل علم ہیں جو دین کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فکر کرتے ہیں تو قرآن کریم سن بھی پاتے ہیں اور سنا بھی لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں اور اپنا نظام اس طرح سے بنائیں کہ آپ کا قرآن کریم نکل سکے، ورنہ یاد رکھیے یہ چیزیں ہم جو دنیا کے اعتبار سے کرتے ہیں ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی، یہ سب چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی۔ نہ ہو کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں یا قبر میں جائیں اور یہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوں قرآن کریم ہمارا سفارشی بنے گا اور قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے گا، جنت تک لے کر جائے گا، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارا دماغ اور ہمارا ذہن ہماری فکریں اس کے برخلاف ہوں، جو کچھ ہم نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہ آئے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بڑے نیک کام کیے ہیں، اور لیکن جب وہاں پہنچے تو ہمارے سارے نیک کام ہمارے سر پر پھینک دیے جائیں اور وہ ہماری قیمتی محنتیں اور اوقات اور ہماری کوششیں اور ہماری فکریں سب ضائع ہو جائیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کے سننے کا، سنانے کا اور اس کی یاد کرنے کا اہتمام کیجیے، اور اگر کسی وجہ سے موقع نہیں مل پاتا کہ آپ مکمل تراویح نہیں پڑھا پاتے پورے مہینے تو کچھ ایام متعین کر لیجئے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تو کرنا ہی آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کو روزانہ 10 پارے 5 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ 1 پارے کی تلاوت کر لیں تو آسانی سے آپ کے کئی قرآن کریم مکمل ہو جاتے ہیں اور یاد کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رمضان کے مہینے میں عطا کی ہے، ان میں ایک بڑی نعمت، اللہ کا ایک بڑا احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا فرما کر ہمارے قرآن کریم کی یاد رکھنے اور باقی رکھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم اس میں تلاوت کا اہتمام کر کے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جیسا بھی وقت آپ کے ساتھ ہو، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، آپ کے ساتھ کتنے ہی مسائل ہوں، کتنے ہی لمبے اسفار کیوں نہ ہوں، لیکن خدا را قرآن کریم کو ضائع ہونے سے بچائیے، ورنہ ہم نے بہت سے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ جو حافظ ہیں لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے، چاہے جائے کہ ہم اس کو حفظ پڑھ پائیں، اور یہ ان کی اپنی کمیاں ہیں، اور قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کو بھول جانا اور بھی زیادہ عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم اس کا خاص طور سے اہتمام کریں اور اس کے بارے میں سوچیں اور اس کی فکر کریں اور اپنے قرآن کریم کو محفوظ کریں اور اس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی سرخروئی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی حاصل کریں۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی خوب برکتیں عطا کرے، اور بار بار اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی یہ برکتوں والا مہینہ عطا فرمائے اور اسے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔